وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، کہ مالک بلائے اور نوکر تیزی دکھائے، جی سر سر سر، تو مالک خوش ہوتا ہے۔ تو کلیم کہہ رہے ہیں لِتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ساری دنیا سے کہتا ہے میں یہاں کیوں کھڑا ہوں بات کرنے کے لیے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی اور چیز کی طلب نہیں ہے۔ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ایک دین کی نسبت پر کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن موت سے پہلے کسی کو نہیں پتا، اور یہاں کہا جا رہا ہے فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جو یہاں فا ہے، فا، اس کا مطلب میں ایک واقعہ سے سمجھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ثُمَّ تَرْضَىٰ، یہاں فَتَرْضَىٰ، فا کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود گمان نہیں ہے، آپ فوراً راضی ہوں گے۔ ہماری جماعت تھی پشاور، تو میرے ساتھ عرب شہزادے تھے۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے تھے، تو گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور باقی جماعت کا انتظار تھا۔ تو ایک پٹھان فقیر آ گیا مانگتے مانگتے، آ کر وہ پٹھان کہتے ہیں خدائے دا پارا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ خدائے دا پارا، خدائے دا پارا، وہ آ کے نا گاڑی کی شیشے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا اور منہ اس کا اوپر تھا، کہتا تھا خدائے دا پارا۔ ابھی 84 کی بات ہے، تو اس وقت 4 آنے دیتے تھے، کوئی بڑا تیر مارتا تھا تو روپیہ دے دیتا تھا۔ تو وہ اسی اندازے پہ کھڑا تھا کہ یہ بڑی گاڑی ہے، 1 روپیہ تو دے ہی دے گے مجھے، وہ منہ اوپر کر کے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، خدائے دا پارا، خدائے دا پارا۔ اس نے، شیخ نے جیب میں جتنے پیسے تھے سارے نکالے، اس کو پورے مہینے کا خرچہ دے دیا، تو اس کے ہاتھ پر جو رکھے نا، تو کہہ رہا تھا خدائے دا پارا، اور پھر اس نے مٹھی بند کی اور دوڑ لگائی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، میں نے کہا شیخ پتہ یہ کیوں بھاگا ہے؟ یہ بھاگا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ تم کہیں بقایا واپس نہ لے لو۔ جب کسی کو اس کے گمان سے بڑھ کے دیا جائے تو وہ اچانک خوش ہوتا ہے، اچانک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو خود پتہ نہیں، آپ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اب فیصل آباد چوک پہ گاڑی رکی میری، تو ایک فقیر آ گیا، تو پیچھے میرا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے جیب سے 100 روپیہ نکال کے دیا۔ میں نے کہا بیٹا اس سے دعا نہیں ملے گی۔ میں نے جیب سے 1000 روپیہ نکالا اور اس فقیر کو دے دیا، اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ کو وہ دوں گا کہ آپ کو خود نہیں پتہ۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اور آپ کی شریعت کو مکمل کر دیا، آپ کی زندگی کا ہر طریقہ مکمل کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ بس اس کو فالو کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، تو آپ کی یہ دنیا بھی بنے گی، وہ دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی چونکہ قیامت تک تھی تو ہر چیز محفوظ کر دی ہے، ہر چیز محفوظ کر دی۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، ایک ایک چیز کو میرے رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ سیکھو میرے بھائی بہنوں، موت کے بعد جو سب سے بڑا غم ہوگا نا انسان کو، وہ حسرت ہوگی، حسرت ہوگی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ موت ہمیں اٹھا کے لے جائے، ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے من انفسکم، اس کی ایک جو ہے
روایت وہ ہے من انفسکم، میں موریتانیہ گیا تو وہاں میں نے سنا وہ من انفسکم پڑھتے تھے. تو دونوں مطالب، دونوں الفاظ میں دو خوبصورت پہلو ہیں میرے نبی کے. من انفسکم آپ کے خاندان کو بتایا جا، تم میں سے ہے، تم میں سے ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا. اس کا حسب نسب تم سب کو معلوم ہے، اور کسی نبی کا نسب وہ آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، عدنان تک تو اتفاق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تک بخاری اور ابن اسحاق اس پر متفق ہیں، اور اس سے اگلا تورات سے لیا گیا ہے. تو ہر بڑے مصنف سیرت نے آپ کے نسب کو لکھا ہے آدم علیہ السلام تک. تو ایک دفعہ ہم نے اپنے خاندانی معلومات کے لیے ملتان کی یونین کونسل سے پرانا رجسٹر خریدا تھا. تو اس میں 1874 میں سب سے پہلے بندوبست ہوا تھا زمینوں کا، اس سے پہلے کا نہیں تھا. تو اس میں 19 نام میں نے دیکھے ہمارے بزرگوں کی، اور 20واں پھر میرا نام آتا تھا میرے باپ کے بعد. میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی کئی دفعہ، لیکن وہ میں یاد کرتا ہوں پھر مجھے بھول جاتے. لیکن اپنے نبی جن کا نسب آدم تک جاتا ہے وہ مجھے اس طرح سینے پہ محفوظ ہو گیا کہ میں جب سلام پڑھنے جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان سے میرا تعلق ہے، اور ہماری ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے. ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کی پیڑھیاں جانتے ہیں، پھر آ کر ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کا اور کوئی پیشہ نہیں ہوتا، صرف زبان دی کھٹی کھاندے. تو وہ پھر ہم سے پیسے بھی لے جاتے ہیں، بچوں کا علاج بھی، بچیوں کی شادیاں بھی، ٹوٹا گھر بنوانا بھی، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں، آج تک ان کے لیے کرتا ہوں. اور وہ جھوٹی تعریف کرتے ہیں. مثلا وہ پہلے کہتے ہیں دیر آباد، کبھی کسی کے دیر آباد رہیں؟ ویران ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سرداریاں قائم، کبھی کسی کی سرداری قائم رہی ہے؟ مٹ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں. تو میں نے وہاں روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، میں آپ کا میراثی بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کا، خاندان کا. آج میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جیسے ہمارے مراسی ہیں، ان میں ایک صدیق ہے، بڑا کوڑا، بڑا مسکین. میں نے کہا آج میں صدیق مراسی بن کر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.